اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے. وہ وقت اس انسان کی زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو انسان کی روح کو قبض کرتا ہے. جس طرح انسان کے لیے ایک وقت متعین ہے، اسی طرح سے اس زمانے کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس عالم کے لیے بھی ایک وقت متعین ہے. انسان کا وقت متعینہ جب آتا ہے، انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے، تو بسا اوقات حالات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا. کبھی بیماری سے، کبھی عمر سے، اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں فلاں انسان کی موت کا وقت اب قریب ہے. کبھی اندازہ صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں اشارات دے دیتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے وقت متعینہ کے لیے بھی الگ الگ نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ حالات ہوں تو سمجھ لینا قیامت کا وقت قریب ہے، یا قیامت کے قریب اس طرح کے واقعات ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ نشانیاں بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے. اس میں نشانیاں دو طرح کی ہیں. ایک تو بڑی نشانی، یعنی کہ جب یہ نشانی دکھ جائیں تو اب سمجھ لو اب تو وقت قریب ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے مثال کے طور پر سورج کا مشرق سے نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، یا مشرق میں ڈوب جانا دابۃ الارض کی ایک نشانی ہے. ایک نشانی قسطنطنیہ استنبول کے فتح ہونے کی نشانی، یعنی کہ غیر مسلم عیسائی دنیا ظالم طاقتیں استنبول کو دوبارہ فتح کر لیں گی. دجال ایک بڑی نشانی ہے. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ بھی 72 کے قریب چھوٹی نشانیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً پوری ہوتی رہتی ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی یہ تھی کہ خود آپ کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آخری نبی آ گئے، اب قیامت کا وقت قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الگ الگ نشانیاں بتائی ہیں کہ بیٹیاں ماؤں سے بدتمیزی کرنے لگیں گی، عرب کے بدو بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، پیسہ عام ہوگا. جہاں 72 نشانیاں ہیں اس میں چند نشانیاں بڑی عام ہیں اور بڑی اہم ہیں. ایک نشانی کہ قوم کے پچھلے لوگ اپنے اگلوں کو برا بھلا کہیں گے، یعنی کہ آج کے لوگ اپنے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک نشانی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیا جائے گا. اب علم کے اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دوسری حدیث سے بیان فرمایا. کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو ایک جھٹکے میں نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال لیں. یا بعض آج تو سننے میں نہیں آتا، ہم جب چھوٹے تھے تو عام طور پہ قیامت کی نشانی ایک سننے میں آتی تھی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، قرآن کورے کاغذ بچے گے. واللہ اعلم، میں نے یہ حدیث کہیں نہیں پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ علم کو یہ نہیں ہوگا کہ ایک جھٹکے میں اٹھا لیا جائے کہ قرآن پڑھنا تو لوگ چاہیں لیکن پڑھنے کی کوئی چیز نہیں ملے جس میں قرآن پڑھیں، یا احادیث نہیں ملے، اس طرح کا چیز نہیں ہوگی. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن معاملہ یہ ہوگا، اللہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ علماء کو اٹھا لیں گے، اور علماء کو جب اٹھایا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کا علم بھی اٹھ جائے گا. اور پھر دھیرے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت کے پاس ذخیرہ تو ہوگا، کتابیں تو ہوں گی، احادیث کی کتابیں ہوں گی، بخاری ہوگی، مسلم ہوگی، ابو داؤد ہوگی، ترمذی ہوگی، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان کو سمجھ سکے.
وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اس طرح سے اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا لے گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ فَأَفْتَوْا وَسُئِلُوا، اور ان سے فتوے پوچھیں گے، ان سے سوال پوچھیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ بنا علم کے فتوے دیں گے، بنا علم کے مسائل بتائیں گے۔ فَوَلُّوا وَأَوَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہاں پر کہنے سے مراد یہ ہے کہ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، سے مراد یہ ہے کہ ہم عام طور پر ایک کہاوت کہتے ہیں، اندھوں میں کانا راجا۔ انسان جاہلوں کو اپنا امام نہیں بنائیں گے کہ جن کو خود کچھ نہ آتا ہو ان کو اپنا امام بنا لیا، بلکہ ان کو بنائیں گے جن کو تھوڑا بہت آتا ہو۔ ہم ہمارے درمیان عام طور پر علم کے لحاظ سے، شرعی علوم کے لحاظ سے، قرآن و حدیث کے لحاظ سے ایک جملہ بڑا عام سنتے ہیں کہ جس کو جتنا آتا ہے وہ اتنا عالم ہے۔ یہ ہم کسی ڈاکٹر کے لیے تو نہیں کہتے، کسی انجینئر کے لیے نہیں کہتے، یہ تمام مسئلے صرف عالم اور دین شریعت کے لیے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک مثال عام ہے خاص طور پر اہل علم طبقے میں کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں، دو فنون ایسے ہیں جو ہر گھر میں ملتے ہیں، ایک ڈاکٹر اور دوسرا مفتی۔ ہر گھر میں آپ کو ملے گا، خود کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا واللہ اعلم، لیکن سکھانے کا بڑا شوق ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس چیز نے امت کا جتنا خرابہ کرا ہے، جتنا خرابہ کرا ہے، اتنا کسی اور چیز نے نہیں کرا۔ اور ہماری سب سے بڑی گمراہی یہ ہے، آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک پوری تحریک چل رہی ہے، ایک پوری لابی چل رہی ہے، ایک پوری جماعت چل رہی ہے، جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ قوم کو، ملت کو، امت کو علماء سے کاٹ دینا، علماء سے کاٹ دینا۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ علماء کو سننا چھوڑ دیں، اور دلیل ایسی دیتے ہیں کہ ان کی خود کے سوال میں ان کا جواب ہوتا ہے۔ مطلب انسان اگر کھلے ذہن سے سوچے تو اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہیں کریلا اوپر سے نیم چڑھا کہ سوشل میڈیا کا دور عام ہو رہا ہے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، ہم خود تحقیق کریں۔ یہاں تک بات صحیح ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ اپنے دین میں، اپنی شریعت میں تحقیق خود کرے، اپنا علم خود پڑھے، ہر شخص کو حق ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہو؟ اس کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ یوٹیوب ہے، سرچ کرو، اور یوٹیوب پہ ہر شخص اپنا منجن الگ طرح سے بیچنے میں لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کی تعداد ہے، تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ۔ ان 1.25 لاکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی کا جو لقب دیا تھا وہ صرف ایک صحابی کو دیا تھا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا، نہ عثمان کو دیا، نہ علی کو دیا رضی اللہ عنہ مجمعین، بلکہ وہ لقب دیا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو۔ اور ان کے اس لقب دینے سے یہ بات صاف ہوئی کہ قیامت کے دن جو اس امت کے علماء ہوں گے وہ سب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی زیر سرداری ہوں گے۔ اس امت کے علماء کے جو سردار ہوں گے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ سوال یہ کہ امت کیا کرے، امت کیا کرے، امت کا کیا معاملہ ہو؟ تو میرے عزیزوں، میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات بہت صاف آپ کو بتاتا ہوں کہ آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں،
آئے دن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کسی لڑکی نے اپنا اسلام مذہب چھوڑ دیا، کہیں کسی خاندان کا معلوم ہوتا ہے، کہیں کسی شخص کا معلوم ہوتا ہے. یعنی کہ یہ بات ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ارتداد، اسلام کو چھوڑنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آج کے دور کا. اور میرے عزیزوں میں بہت ذمہ داری سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ارتداد سے بڑا مسئلہ آج کے زمانے کا الحاد ہے. آج کے زمانے کا ارتداد سے بڑا مسئلہ الحاد ہے. اور جب دجال کا وقت قریب آئے گا، کیونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں صاف بتا رہی ہیں کہ امام مہدی کا، دجال کا، قیامت کا وقت قریب ہے. اور جب دجال کا ظہور ہوگا، وہ جو دور ہوگا، وہاں پہ امت کا مسئلہ ارتداد نہیں ہوگا. ارتداد مسئلہ نہیں ہوگا. ارتداد کہتے ہیں اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو قبول کرنے کو. تو اس امت کا مسئلہ ارتداد ہرگز نہیں ہوگا. اس امت کا مسئلہ ہوگا الحاد، جس کو ایتھزم بھی کہتے ہیں، جس کو لبرلزم بھی کہتے ہیں. لبرلائزیشن کیا مطلب؟ کہ سب صحیح ہے، سب صحیح. لبرلزم کہتے ہیں ہر چیز صحیح، ہر شخص صحیح. اور الحاد کہتے ہیں اللہ کا انکار کر دینا، اللہ کا انکار کر دینا. اس وقت علماء سے جوڑنا ہی ہمیں الحاد سے بچا سکتا ہے. میرا موضوع یہی ہے، میری خاصیت یہی ہے کہ الحاد کی رد کس طرح سے ہو. میرا پورا مطالعہ یہی ہے، میری پوری، اگر عام زبان میں کہے، میری ریسرچ یہی ہے کہ الحاد کیا چیز ہے، الحاد کس طرح سے ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے، الحاد کو کس طرح سے لوگ استعمال کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ہمیں خبر بھی نہیں ہے الحاد ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے. ارتداد جو ہوتا ہے وہ عام طور پر کس چیز کا استعمال کرتا ہے؟ وہ استعمال کرتا ہے پیسوں کا، وہ استعمال کرتا ہے پر رونق زندگی کا، عیاشیوں کا، مال و دولت کا. وہ ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے ارتداد. یا بسا اوقات ڈر کا استعمال کرتا ہے کہ اگر آپ نے اسلام پہ جمع رہے تو ہم آپ کی جان لے لیں گے، اسلام چھوڑ دو، فلاں مذہب قبول کر لو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، الٹا آپ کو پیسے بھی دیں گے. یہ ایک ہی طریقہ ہے ارتداد کا. لیکن الحاد جو ہوتا ہے وہ چوطرفہ، چاروں طرف سے حملے کرتا ہے. وہ سائنس کا استعمال بھی کرتا ہے، وہ ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتا ہے، وہ آپ کی سائیکلوجی کا استعمال کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ آج کے دور کی تعلیم کا استعمال کرتا ہے. ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو کھلونے آ رہے ہیں، جو ہم بچوں کو بڑے چاؤ سے کھیلنے کے لیے دے رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو الحاد کی طرف ڈھکیل رہے ہیں. یا ہم بے خبری میں اور بے خیالی میں جو الفاظ اپنے منہ سے استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ بات بتا رہی ہے کہ الحاد ہمارے گھر میں داخل ہو چکا ہے. ایک بڑا مشہور کھلونا ہے آج کا، جس میں کچھ ربر کا کھلونا ہوتا ہے اور اس میں بٹن لگے ہوتے ہیں کہ وہ ایک طرف سے دباؤ دوسری طرف ہو جاتا ہے، اور وہ 7 رنگ کا ہوتا ہے. خاص طور پہ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو بس اتنا سرچ کریے گا، پاپ اپ، بڑا اچھا پاپ اپ کہتے ہیں اسے. یہ جو کھلونا ہے، یہ آپ کے بچوں کے دماغ میں ابھی سے ان جراثیم کو پیدا کر رہا ہے جو آگے چل کر ان کو الحاد کی طرف مائل کر دیں گے. اب اس کی ڈیٹیل میں یا اس کی اندر گہرائی میں جانے کا وقت نہیں ہے. آپ گوگل پہ جائیے گا اور صرف ایک چیز سرچ کریے گا، LGBTQ ٹوائز، یا اگر اردو میں یا ہندی میں سرچ کرنا چاہیں تو وہ کھلونے جو ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو وہ کھلونا جس رنگ کا ہے، وہ رنگ جو عام طور پر جو ریمبو کا یا اندر دھنش کا جو رنگ ہوتا ہے، جس کو وبگیور بھی کہتے ہیں، 7 رنگ کا ہوتا ہے، اس سے کچھ ملتا جلتا اس کا رنگ ہوتا ہے. لیکن ان رنگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اس رنگ کو ایک ساتھ دیکھے گا تو یہ رنگ آپ کے دماغ میں اس انزائمز کو ڈیولپ کریں گے، اس کیمیکل کو ڈیولپ کریں گے
جو آپ کو ہم جنس پرستی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام میں، شریعت میں ہم جنس پرستی سے جس حد تک نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ کے اندر وہ نفرت نہیں ہوگی۔ آپ اس کو قبول تو نہیں کریں گے، نہ آپ اس کی طرف اس کو بولیں کہ ہاں ہم جنس پرست ہیں، آپ یہ بھی نہیں کریں گے، لیکن جس درجے کی نفرت کرنا چاہیے وہ نفرت آپ کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اور اس کا بڑا عجیب معمہ یہ ہے، بڑا عجیب عالمیہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو یہ ایک جال ہوتا ہے، یہ جو طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم کوئی کام کریں، آج ہم کوئی جال پھینکیں، آج ہم کوئی سازش کریں، اس کا جو نتیجہ ہو، اس کا رزلٹ ہو آج سے 3-4 سال بعد دکھ جائے۔ نہیں، ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے نسلوں تک کی ہوتی ہے کہ یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسلیں، وہ نہ صحیح ہے، ان کے بعد کی جو نسلیں ہوں گی وہ تو وہی ہوں گی جو ہمارے مطابق۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر تم کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہو تو اس قوم میں عیاشی اور عورتوں کی محبت کو عام کر دو۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمانڈر کو پکڑا، جو صلیبی جنگیں ہوا کرتی تھی، ان صلیبیوں کے ایک کمانڈر کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تم کیا سازش کر رہے ہو مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بڑا تاریخی جملہ کہا، آج بھی وہ جملہ موجود ہے کہ ہم نے کوئی سازش نہیں کری، آپ کو ہماری سازش کا اندازہ نہیں ہوگا۔ بولے کیا کرا ہے تم نے؟ بولے ہم نے آپ کی عورتوں کو، آپ کی قوم کو اس لائق ہی نہیں چھوڑا کہ وہ دوسرا صلاح الدین پیدا کر سکے۔ بڑا تاریخی جملہ ہے یہ کہ ہم نے آپ کی قوم کو اس لائق ہی نہیں چھوڑا ہے کہ وہ دوسرا صلاح الدین پیدا کر سکے۔ یعنی کہ جو باطل طاقتیں ہوتی ہیں ان کو آپ کے اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں اسلام پہ نہ چلیں۔ آپ سے جو انہیں خطرہ ہے، آپ سے جو ان کا مطالبہ ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں، آپ کے نمازی ہونے سے، آپ کے روزہ رکھنے سے، آپ کے دیندار ہونے سے یا آپ کے پرسنل لا پر عمل کرنے سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہیں تکلیف اس بات سے ہے کہ آپ مجمع میں اسلام پر عمل کریں، آپ مجمع میں، مسجد کے باہر کی زندگی میں اسلام پر عمل کریں۔ انہیں تکلیف اس بات سے ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے الہاد کو ہمارے اندر داخل کرنے کا، پیوست کرنے کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے علماء سے توڑ دیا جائے۔ ابھی جو حال ہی کے جو واقعات ہوئے ہیں، مجھے یہ موضوع بتانے کی کیوں ضرورت پڑی کہ قوم کو اپنے علماء کی قدر کرنا چاہیے۔ حال ہی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر علماء کا بغض کس حد تک پیدا ہو چکا ہے۔ ایک ہمارے پڑوسی ملک کے عالم مفتی طارق مسعود صاحب، کتنا کام کیا ہے، الہاد کے خلاف بہت کام کیا ہے انہوں نے، لیکن ایک مجمع میں ایک جگہ پر زبان پھسل گئی۔ یہ تو ہر کوئی مان رہا ہے کہ ان کے الفاظ کے انتخاب کی غلطی کری انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ استعمال کرے جو آپ کی شان کے شان نہیں ہے۔ اور جب ان کو اس بات کی خبر دی گئی کہ مولانا آپ نے یہ صحیح نہیں کرا، انہوں نے پہلے اپنا رجوع کرا، پہلے ان کا ایک بیان آیا، اس بیان میں انہوں نے صرف اپنا مقصد بتایا، سیاق و سباق بتایا کہ میں نے کس سیاق و سباق میں یہ بات کہی ہے۔ لیکن پھر علماء نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کو جو رجوع کرنا ہے وہ صاف الفاظ میں کرنا ہے، آپ کو سیاق و سباق نہیں بتانا ہے، آپ کو صاف طور پر رجوع کرنا ہے۔ پھر ان کا دوسرا بیان آیا کہ ہاں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میرے الفاظ میں نے غلط استعمال کرے اور میں اللہ سے اس کی معافی مانگتا ہوں اور قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے الفاظ کو معاف کر دیا جائے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی
اپنی معافی ریکارڈ کرائی تو یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. اس کے بعد جو ان کے خلاف جو زبان درازیاں ہوئی ہیں، چلو یہ پڑوس ملک کا معاملہ ہے. ہمارے اپنے یہاں پہ مولانا محمود مدنی صاحب جمعیت علماء کے صدر ہیں، انہوں نے کہیں انٹرویو دیا، وہاں پر انہوں نے اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف کوئی بات کہی، انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کرا اور یہ موقف بتایا کہ پورے مسلمانوں کا یہ موقف ہے. یہاں تک ہم اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ان کا جو موقف تھا وہ ان کی حد تک تھا. ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سے اتفاق کریں، ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں. ہم آپ کی بات سے اتفاق نہیں رکھتے، اور چونکہ سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے تو ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اختلاف رکھ سکتا ہے، لیکن اختلاف کا طریقہ کیا ہو. جو آج سوشل میڈیا پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ اختلاف کا طریقہ ہو کہ ایک شخص ہے ساحل ادیم جو یہ کہہ رہا ہے کہ علماء چور ہیں. وہ جب تک وہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے تھے بڑا اچھا کام کرتے تھے، جب وہ علماء میں آ گئے تو ان کے الفاظ کہ علماء چور ہیں، اور یہ الفاظ کہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ کوئی عالم آپ کو نہیں بتائے گا، یہ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا، تو وہ علماء کو برا بھلا کہنے لگے. دوسرے ایک اور صاحب انجینئر علی مرزا صاحب، انہوں نے علماء کی کیا بات کرے، انہوں نے صحابی تک کو نہیں بخشا. ان کا باقاعدہ ایک قول ہے کہ ان سے کسی نے سوال کرا کہ آپ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، اس کے بعد بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آگے رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں. تو ان کا یہ جواب تھا صاحب کیا کریں، دل پر پتھر رکھ کے لگانا پڑتا ہے، نعوذ باللہ. صحابہ کے بارے میں یہ موقف رکھا ہے، علماء کی ہم کیا بات کریں. تو محمود مدنی صاحب نے جو کرا وہ غلط کرا، ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے. انہوں نے اسد الدین اویسی صاحب کے لیے بھی جو الفاظ استعمال کرے، جس کو اتفاق رکھنا ہے وہ رکھے، جس کو اختلاف کرنا ہے اختلاف کرے. انہوں نے قوم کے لیے جو الفاظ استعمال کرے وہ غلط تھے، لیکن اس کا اختلاف کا طریقہ کیا ہو. ایک طریقہ تو وہ اختلاف کا تھا جو عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی تھا. اختلاف کا وہ طریقہ بھی تھا جو ائمہ فقہا کے درمیان ہے. اور ایک طریقہ آج کا جو اس واقعے کے بعد اس قوم کے خاص طور پر نوجوانوں نے استعمال کرا کہ ایجنٹ ہیں اور چاہتے نہیں کہ مسلمان آگے بڑھے، اور کیا ان کو منافق اور بدکار نہ جانے کیا کیا ان کو القاب سے نواز دیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی قدر کرنا چاہیے اس امت کو. اگر کسی عالم سے کوئی غلطی سرزد بھی ہو جائے تو اس کو پھیلانے سے، اس کو برا بھلا کہنے سے، اس کو بدنام کرنے سے اچھا یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے خیر کی جائے. کہ عالم بے عمل بھی ہو تو اپنے علم کی وجہ سے تمہارے لیے، امت کے لیے قابل احترام ہے. میرے عزیزوں، یہ وقت بڑا نازک وقت ہے. جمعے میں اتنا موقع نہیں ملتا اور اتنا ایک وسعت نہیں ہوتی کہ الہاد پہ بات کی جائے، کیونکہ الہاد میں بہت سی چیزیں رہتی ہیں جس کو ایک مجموعی طور پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہمارے لیے آج کے دور میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم علماء سے اپنا رشتہ بنا کے رکھیں. ایک ہوتا ہے کسی ایک شخص سے اختلاف رکھنا. آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہے، میری ذات سے اختلاف ہے، اس میں آپ کہیں غلط نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری کوئی بات آپ کو پسند نہ آئے، اس میں آپ کے پاس دو طریقے ہیں، یا تو آ کے مجھ سے خود اس بات کو صاف کریں کہ صاحب آپ کے اندر یہ بات ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے. اگر وہ غلط ہوگی تو مجھے یہ چاہیے کہ آپ کی بات مانوں اور اس سے رجوع کروں، وہ چیز اپنے اندر سدھاروں. یا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو تو اس غلط فہمی کو دور کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. تو مجھ سے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو حق ہے، سب کو حق ہے اس چیز کا. لیکن پوری قوم کے علماء سے اختلاف کرنا، یہ سوچنا کہ علماء تو چاہتے ہی نہیں کہ ہم آگے بڑھیں، علماء نے اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار بنا کے رکھا ہے. تو کس نے کہا ہے کہ آپ کسی کو ٹھیکیدار بنائیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں تو آپ محنت کریں، آپ علم حاصل کریں، آپ وہ مقام لے لیں. کس نے روکا ہے آپ کو؟
ہمارے یہاں پر یہ معاملہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی ایک خاص خاندان ہوگا یا خاص مذہب ہوگا وہی عالم بن سکتا ہے، وہی قرآن پڑھ سکتا ہے، وہی حدیث پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں نیچے سے لے کے اوپر تک ہر شخص، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی خاندان کی قید نہیں ہے، کوئی صلاحیت کی قید نہیں ہے، کوئی مال و دولت کی قید نہیں ہے۔ جو شخص پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے، اس طریقے پر چلنا پڑے گا۔ آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ آگ کا دریا ہے، آپ کو ڈوب کے ہی جانا پڑے گا۔ آپ بولو کہ نہیں میں ناؤ بنا کے اوپر سے تیر کے چلے جاؤں، نہیں بن سکتے۔ آپ کو ڈوبنا ہی پڑے گا، آپ کو کسی کے سامنے زانو تلمذ ہونا پڑے گا۔ اگر دین صرف یہ ہوتا کہ کتابوں سے سمجھا جا سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ عرب اہل زبان تھے، اللہ سیدھے قرآن اتار دیتا، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا، جس طرح سے داؤد علیہ السلام پہ کتابیں اتاری، جس طرح سے نوح علیہ السلام پہ اتارا تھا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پہ اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے قرآن دے دیتے، لو پڑھو اور سمجھو۔ اور ہمارے پاس تو یہ دلائل بھی موجود ہے کہ صحابہ خود قرآن پڑھ کے انہوں نے قرآن کو غلط سمجھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صحیح ہے۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دور بڑا نازک دور ہے، اور اگر ہمیں الحاد سے بچنا ہے تو ہمیں اپنا تعلق ہمارے علماء سے مضبوط کرنا پڑے گا۔ کوئی یہ قید نہیں ہے کہ آپ کسی ایک عالم سے جڑیں، آپ جس کو پسند کرتے ہو، آپ جس کو چاہتے ہو اس سے جڑے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل علم میں ہونا چاہیے، اہل حق میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔